کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یس سر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ فیس بڑھ جائیں گی نا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذات پاک کی کچھ اشعار سماعت فرمائے۔ کیوں نہ قربان ہو کیوں نہ قربان ہو دل و جان رسول عربی۔ بولو سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کچھ تو بولو۔ کیوں نہ قربان ہو دل و جان رسول عربی۔ آپ نبیوں کے ہیں، آپ نبیوں کے ہیں سلطان رسول عربی۔ آپ کا امتی ہونے کا شرف پانے کو عیسیٰ کرتے رہے ارمان رسول عربی۔ آپ نبیوں کے ہیں سلطان رسول عربی۔ بہت لمبی نعت ہے یہ، مختصر پڑھ رہا ہوں۔ اشعار بہت اچھے ہیں، شاعر بڑے سادے سیدھے ہیں، بنگلور میں رہتے ہیں، بہت سادے سیدھے شاعر ہیں، عاشق رسول ہیں۔ حضرت والا کی خدمت میں یہ شعر بطور خاص کتنا اچھا خیال پیش کیا اور محبت پیش کیا ہے، دیکھو شاعر نے۔ آپ کے صدقے میں ہم لوگ مسلمان ہوئے، ہم کو حاصل ہوا ایمان رسول عربی۔ آپ نبیوں کے ہیں سلطان رسول عربی۔ آج کی مجلس کا یہ آخری شعر ہے، نعت کا آخری شعر نہیں، مجلس کے لیے۔ آپ کے ساتھ جو اللہ نے باتیں کی ہیں، ہم اسے کہتے ہیں
قرآن رسول عربی، ہم اسے کہتے ہیں قرآن رسول عربی۔ آپ نبیوں کے ہیں سلطان رسول عربی۔ سامنے نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال تعالی فی مقام آخر، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے مرد حضرات زور سے، عورتیں آہستہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب عورتوں میں کسی مولانا کی بات ہوتی ہے تو مولانا کو بلاتے ہیں، بٹھاتے ہیں اور بات شروع کر دیتے ہیں، جبکہ دین کی جو بھی بات ہوتی ہے جس مجلس میں ہوتی ہے، ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے کہ اس مجلس کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے ہو۔ اور ہمارے بڑوں کا یہ طریقہ بھی رہا ہے، عشق کی یہ دلیل بھی پیش ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کچھ اشعار پڑھتے ہیں، اس کو نعت کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ارے بولو بھائی، آ رہی ہے؟ اب پتہ نہیں کہ اوپر بیٹھی، اوپر ہیں کیا عورتیں؟ بہت دور ہے، بازو اسکول ہے، اب بیٹھی کتنی ہیں، سن رہی نہیں سن رہی پتہ نہیں مجھے۔ امید اور یقین کے بیچ میں رہ کر میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ عورتیں ایک جگہ پر جمع ہو کر اگر خاموش بیٹھتی ہیں تو وہ ان کی کرامت ہے۔ کچھ کام کی باتیں انشاءاللہ تعالی ہم لوگ مل کر لیں گے، اس سے پہلے کچھ باتیں بتا دیتا ہوں۔ قرآن پاک کی تلاوت اور نبی کے اشعار کو سننے کے بعد آدمی کا دل اللہ اور اس کے رسول کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ماحول میں ایک عجیب سی بات ہے، مردوں میں اگر کوئی جلسہ ہوتا ہے وہ ضرور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور نعت پاک پڑھتے ہیں، عورتوں کی جب پردے میں بات ہوتی ہے تو وہاں اس کا انتظام نہیں کرتے۔ عورتوں میں بھی اس کا انتظام ہونا چاہیے، کیونکہ عورتیں بھی قرآن کی عاشقہ ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی ہیں۔ جب بھی کوئی مجلس ہو، اس مجلس کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہونا چاہیے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولانا جب بات ہوتی ہے تو نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم جب پڑھتے ہیں وہی اللہ کی تعریف بھی ہو گئی، نبی کی تعریف بھی ہو گئی؟ ضرور ہو گئی، اتنی گہرائی میں اتر کر سمجھنے والے کون؟ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ سب حضرات قرآن پڑھنے والے بن جائیں۔ بھئی ذرا قرآن کی قرات پڑھو، تلاوت کرو گے تو ایک دوسرے صورت دیکھ لیتے۔ قرات کرنے کے لیے آپ
20वां पारा ही पढ़ना ज़रूरी नहीं, 15वां पारा पढ़ना ही ज़रूरी नहीं। सूरह फातिहा भी अगर आपको सही पढ़ना आता है तो पहले पेश करना, हज़रत मैं पढ़ता हूँ हज़रत, लेकिन शर्त यह है कि सही पढ़ना सीखें कुरान। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बहुत सारे लोग कुरान पढ़ेंगे लेकिन कुरान पढ़ने वाले को बद्दुआ देगा। क्यों? इसलिए कि कुरान गलत पढ़ेंगे। जब कुरान गलत पढ़ते हैं तो कुरान को बहुत तकलीफ़ होती है, तो पढ़ने वाले को कुरान बद्दुआ देता है। इसलिए कुरान पाक का सही पढ़ना वाजिबात में से है। यहाँ तक कुरान पाक के मसाइल और फ़ज़ाइल में लिखा है, जिस घर के अंदर कुरान पाक गलत पढ़ा जाता है, नहीं पढ़ा जाता नहीं, पढ़ा तो जाता है लेकिन गलत पढ़ा जाता है, उस घर के अंदर हमेशा परेशानियां रहती हैं। दुनिया की तमाम ज़ुबानें सही अदा करने की कोशिश करते हैं, कुरान पाक अगर गलत पढ़ेंगे, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर ऐसा मज़ा अता फरमाया है कि सही तौर पर अगर कुरान पाक को पढ़ेंगे तो मेरे रब की कसम इससे ज़्यादा मज़ा किसी और चीज़ में नहीं मिलेगा। सारी दुनिया में ये वाहिद किताब है मेरी बहनें, जो है अल्लाह का एक कलाम, लेकिन हज़ारों अंदाज आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक के पढ़ने के आ गए और आइंदा भी आने वाले हैं। हज़ारों अंदाज कुरान पाक के पढ़ने पर अब तक आ चुके हैं, आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला आएंगे। कितने अंदाज हैं अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक के। मौलाना को मालूम होगा, सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा बेहतरीन साउंड सिस्टम का निज़ाम जर्मन में है, सारी दुनिया में। और जर्मन ही का साउंड सिस्टम हरमैन शरीफैन में है। और ये भी आप लोगों को मालूम हो जाना चाहिए कि सारी दुनिया की जितनी कौमें हैं और कौमों की मुक़द्दस मकामात हैं, उन तमाम मुक़द्दस मकामात में खुदा की कसम सबसे बेहतरीन साउंड सिस्टम अगर कहीं पर है तो वो मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा में है। मक्के मुकर्रमा मदीने मुनव्वरा में है। और ऐसा मज़ा आता है वहाँ के साउंड सिस्टम में, वहाँ का कुरान। अल्लाह ताला हम में से हर एक को हज और उम्रे की सआदत अता फरमाए। आज भी मौलाना भी महसूस किए होंगे, मैं भी महसूस किया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कि जब वहाँ के उलमा, अइम्मा, इमाम नमाज में कुरान पढ़ते हैं तो यूँ महसूस होता है कि कुरान अभी अभी उतर रहा है। मैं कुछ और बातें अर्ज करना है, मुकद्दमे के तौर पर कुरान पाक की कुछ बातें अर्ज कर देता हूँ। आप सब अमल करें, कुरान सही पढ़ना सीखें। दुनिया के शायरों का दीवान पढ़ के देखो, दुनिया के शायरों का दीवान पढ़ के देखो, फिर उसके बाद रब का कुरान पढ़ के देखो। दुनिया के शायरों का दीवान पढ़ के देखो, फिर उसके बाद रब का कुरान पढ़ के देखो। आँखें भी होंगी रोशन, दिल भी बनेगा गुलशन। आँखें भी होंगी रोशन,
دل بھی بنے گا گلشن، تم صرف ایک سورت رحمان پڑھ کے دیکھو۔ اتنا مزہ قرآن پاک کے پڑھنے میں، لیکن شرط یہ ہے قرآن پاک کیسا پڑھنا؟ صحیح پڑھنا، تجوید و ترتیل کے ساتھ پڑھنا، مخارج کے ساتھ پڑھنا، مزہ آ جائے گا۔ دنیا کی دوسری تمام کتابیں جن کا تعلق قرآن سے نہیں ہے، ان تمام کتابوں کے پڑھنے کو دنیا بھول جائے گی۔ آج بھی ساری دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن، آج بھی ساری دنیا میں سب سے زیادہ سنی جانے والی کتاب قرآن۔ یہ ایک مذہب کی کتاب کو دوسرے مذہب والے آج تک سنے نہیں، پڑھنا تو دور کی بات۔ کبھی آپ نے رامائن سنا ہے؟ کبھی آپ نے گیتا سنا ہے؟ کبھی آپ نے بائبل پڑھنے والوں کے بائبل کو سنا ہے؟ ایک دنیا کا مزاج ہے کہ ایک مذہب والے دوسری مذہب والوں کی کتاب کو پڑھتے نہیں، جانا چاہتے نہیں۔ لیکن خدا کی قسم یہ بات کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، کہ آج جو قرآن کو مانتے نہیں وہ بھی قرآن کو سن رہے ہیں۔ آج جو قرآن کو مانتے نہیں وہ بھی قرآن پاک کو سن رہے ہیں۔ امریکہ کے اندر، آسٹریلیا کے اندر، جرمن کے اندر، چائنا کے اندر، جاپان کے اندر، سب کا متفقہ فیصلہ وہ جملہ جو ابو جہل سے نکلا، اس وقت کے ابو جہلوں سے وہ جملہ نکل رہا ہے۔ مکے کے بڑے بڑے مشرکین کے سردار بیٹھ کر فیصلہ کر لیا، ہم اپنے اپنے لوگوں کو محمد کے پاس جانے سے روکیں گے، کیونکہ محمد کے زبان سے یہ کلام نکلتا ہے، اس کو جو بھی سنتا ہے اس کلام کے صدقے اور واسطے سے وہ محمد کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو، اپنے غلاموں کو، اپنے قبیلے کو دن اور رات پہرا دیں گے، محمد کے پاس جانے نہیں دیں گے۔ وہ تو محمد رسول اللہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ رسول اللہ پر ان کا اعتراض تھا نا، اس لیے ان کے الفاظ کی نقل کر رہا ہوں میں، بے ادبی نہیں۔ محمد کے پاس ہم جانے نہیں دیں گے۔ اب سب فیصلہ کر لیے اور بل پاس کر دیے، جیسے آج کل مودی انکل بل پاس کر رہے ہیں۔ یہ بل پاس کرنے کا عجیب و غریب مزاج اسی وقت سے شروع آ رہا ہے۔ بل پاس کر دیے، اب رات جب ہوئی اپنے ماتحتوں کو تو روک دیے، لیکن سرداران نہ رک سکے۔ اندھیرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجر مبارک میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ خدا وحدہ لا شریک کی قسم، کہیں میں اس مضمون ہی میں چلے نہ جاؤں جس پر قرآن نازل ہو رہا ہے۔ اگر وہ قرآن پڑھتا ہے، اللہ اکبر، مزے کا عالم کیا ہوگا۔ نبی کے صدقے میں، نبی کے صحابہ کے صدقے میں 100 سال گزرنے کے بعد آج جب قرائے کرام قرآن پاک پڑھتے ہیں تو مولانا اتنا مزہ ملتا ہے۔ ذرا سوچو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، صحابہ جنہوں نے قرآن کے اترنے کو دیکھا، نبی سے قرآن کے پڑھنے کو سنا، وہ صحابہ جن کو سامنے بٹھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الف با تا سے لے کر من الجنتی والناس تک پڑھایا ہے، وہ صحابہ اگر قرآن پڑھتے تو وہ وقت قرآن سننے کا عالم کیا ہوگا۔ ہاں، اور آگے چلو کہ جس پر قرآن نازل ہو رہا ہے صاحب قرآن کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھے۔ آج حضرت عبد الرحمن سدیس کی تلاوت کو سن کر کئی ہزار مسلمان ہو گئے۔ عبد الرحمن حضرت شریم کی تلاوت کو سن کر
حضرت حذیفی کی تلاوت کو سن کر میں نے قریب میں پڑھا قاری عبد الباسط بن عبد الصمد، جو ابھی قریب میں 30-40 سال پہلے کے دنیا کے زبردست مصر کے قاری، اللہ تعالیٰ نے ان کو سانس اور آواز بڑی اچھی دیا۔ اس زمانے میں جو مائک برابر سسٹم کا نہیں آیا تھا، ایسے وقت میں جب وہ قرآن پڑھتے، صرف قرآن کے جلسے منعقد ہوتے، ان سے پہلے کئی قراء آتے قرآن پڑھتے، اس کے بعد حضرت قاری عبد الباسط بن عبد الصمد قرآن پاک پڑھتے۔ اللہ اکبر۔ جمال عبد الناصر اس وقت مصر کے بادشاہ تھے، قاری عبد الباسط کو ایک مرتبہ لے کر کسی انگریزی ملک کو گئے، ساتھ میں حضرت قاری عبد الباسط کو بھی لے کر گئے بادشاہ۔ اب جب وہاں میٹنگ ہال میں بیٹھے تو وہاں کے انگریز بادشاہ نے پوچھا، عیسائی بادشاہ نے پوچھا، تم اپنے ساتھ کیا لائے ہو اور کسے لائے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ساتھ ایک ایسا آئٹم لے کر آئے ہیں جو دنیا میں کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا آغاز ہمارے ملک اور ہمارے دھرم کے اصول پر ہوگا۔ نوٹ آف دا پوائنٹ۔ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ سن رہے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مصر کے جو بادشاہ تھے انہوں نے کہا کہ آج کی ہماری میٹنگ کی ابتدا، آج کے ہمارے میٹنگ کا آغاز، اوپننگ ہمارے دھرم اور ہمارے ملک کے رولز پر ہوگا۔ ملک کے رولز پر نہیں، ملک کے رولز کے ساتھ ساتھ ہمارے دھرم کے رولز پر ہوگا۔ اس مخالف نے پوچھا، کیا دھرم کا رولز اور ملک کا رولز ہے تمہارا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ساتھ ہمارے دھرم گرو کو لے کر آئے ہیں، قاری قرآن کو لے کر آئے ہیں، وہ قرآن پڑھیں گے، اس کے بعد ہم اپنی بات کا آغاز کریں گے۔ حضرت قاری عبد الباسط بن عبد الصمد رحمت اللہ علیہ کو جب جمال عبد الناصر مصر کے بادشاہ نے کہا کہ تلاوت شروع کرو، تلاوت جب شروع ہوئی، میٹنگ ہال میں سب وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ سامنے کا جو عیسائی بادشاہ تھا اس کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ وہ کمیونسٹ تھا۔ کمیونسٹ کسے کہتے ہیں؟ جو دنیا میں کسی بھی خدا کو مانتا نہیں، کسی بھی طاقت کو مانتا نہیں۔ انسان کے پاس جو طاقت ہے وہ طاقت وہ اپنے اندر سے پیدا ہو گئی ہے، وہ ڈائریکٹ خدا کا منکر ہے، جسے ہماری اپنی زبان میں دہریہ کہتے ہیں۔ دہریہ کہتے ہیں کمیونسٹ، وہ کسی کو مانتے نہیں۔ وہ مذہب کا بادشاہ مخالف سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت قاری عبد الباسط بن عبد الصمد جب قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے تو بالکل سناٹا چھا گیا تھا۔ سر جھکانے کی ضرورت نہیں، رب کعبہ کی قسم سب کے سر جھکے ہوئے تھے۔ جمال عبد الناصر دوران قرات مخالف بادشاہ کو دیکھتا ہے تو کیا کہ ایک تڑپتے بل بلاتے بچے کی طرح کمیونسٹ لیڈر رو رہا ہے۔ صدق اللہ پڑھنے کے بعد اس سے پوچھا، صاحب کیا ہوا آپ کو؟ کوئی سام کاٹا کہ بچھو کاٹا یا کرونا آگا؟ اس زمانے میں تھا نہیں کرونا، اب بھی نہیں ہے کرونا۔ چپ کے ہوا بخار کو کرونا بول ڈالے، چھینک کو کرونا بول ڈالے، ڈکار کو کرونا بول ڈالے، ڈر کو آدمی مر گئے۔ گوکاک میں آیا کرونا؟ ارے آیا نہیں آیا؟ نہیں تھا تو آیا کہاں سے؟ ایک زبردست سازش چلی۔ اصل میں کیا ہے، اس کے نگیٹو پوائنٹ بھی تھے، پازیٹیو پوائنٹ بھی تھے۔ اس کے میں نے ترتیب دے رکھا ہے، میں نے بیانوں میں کہا بھی تھا۔ اس کے ایک نگیٹو پوائنٹس بھی گزرے ہیں۔ پازیٹیو پوائنٹ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا والوں کو بتا دیا کہ تمہارے ذہنوں میں جو بات ہے نا کہ تم کمائے تو کھائیں گے، اللہ نے ساری دنیا کو بند کر کے گھروں میں بٹھا کر 1 سال کھلا کر بتا دیا، تم اپنی طاقت سے نہیں کھاتے، میرے فضل سے کھاتے ہیں۔ کھلایا نہیں کھلایا، بلکہ اور اچھا کھلایا، اور اچھا کھلایا۔ جن بچوں کا وقت اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں گزر رہا تھا، کرونا کے ایام میں ان کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کا موقع ملا۔ یہ پازیٹیو پوائنٹس بتا رہا ہوں، مثبت پہلو بتا رہا ہوں میں آپ کے سامنے۔ جو بیویاں اپنے شوہر پر شکایت کرتے 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 تھک گئی،
اور اس مرحلے پر پہنچ گئی، نتیجے پر پہنچ گئی کہ ہمارا شوہر سدھرنے والا نہیں، ایسے شوہروں کو اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے اور مذاق کرنے کا موقع ملا۔ جو شوہر یہ سمجھتے تھے کہ گھر میں کیا ہوتا کیا بھی نہیں، گھر میں بیٹھ کر ان کو دیکھنے کا موقع ملا کہ ہمارے گھر کی عورتیں بھی کتنی محنت کرتی ہیں۔ اس کے بڑے پہلو غرض کبھی انشاءاللہ تعالی عرض کروں گا آپ کے سامنے کرونا کی حقیقتوں پر۔ جمال عبد الناصر نے پوچھا کمیونسٹ لیڈر سے، اس ملک کے بادشاہ سے، صاحب کیا ہوا آپ کو اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس کمیونسٹ لیڈر نے کہا کہ پتہ نہیں کہ آپ کے دھرم گرو نے جو پڑھا ہے وہ پڑھنے کو سن کر میرا دل پس گیا، بے اختیار میرے آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ قرآن ہی ایک ایسا کلام ہے، دل سے سنیں گے اور دل سے پڑھیں گے۔ رب کعبہ کی قسم آج بھی ہم جیسے گنہگاروں کو رونا آتا ہے۔ خود قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، جب قرآن سنتے ہیں تو پیغمبر آپ دیکھیں گے ان لوگوں کے آنکھوں میں آنسو، سمجھ کر دل سے پڑھیں گے رونا آ جائے گا، سمجھ کر دل سے سنیں گے رونا آ جائے گا۔ اللہ کا کلام ایسا ہے جسے آج دنیا کی دوسری قومیں سن رہی ہیں۔ پروین توکاڑیا معلوم، جو اس وقت کے خطرناک اسلام دشمن لوگوں میں سے ایک ہے۔ حالات نازک ہیں ورنہ اس کے لیے بھی میں کچھ خطابات دیتا۔ اس وقت کا اگر ابو جہل بولیں گے تو کم نہیں ہوگا۔ وہ خود کہتا ہے گرچہ کہ میں قرآن کا مخالف ہوں لیکن بغیر قرآن پڑھے کہ میں گھر سے نکلتا نہیں، میرے پاس ہے پروف۔ ہوا دشمن آج اللہ کے کلام کے سامنے اپنے سر کو جھکا چکے ہیں۔ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ابو سفیان اسلام سے پہلے ایسے بڑے بڑے مشرکین کے جرنل کرنل بیٹھ کر بل پاس کرتے کہ کوئی نہ محمد کے پاس جائے گا نہ اپنے اولاد اور غلاموں کو محمد کے پاس بھیجے گا، کیونکہ محمد کی زبان سے ایک ایسا کلام نکلتا ہے جسے سننے کے بعد آدمی دیوانہ ہوئے بغیر رہتا نہیں۔ بل پاس ہو جاتی، دن گزر جاتا، پیغمبر رات میں قرآن پڑھتے۔ پیغمبر کی سیرت میں آتا ہے دن سے زیادہ پیغمبر رات میں قرآن پڑھتے تھے۔ صحابہ کا بھی یہی حال ہوتا تھا، تابعین و تبع تابعین کا بھی یہی حال ہوتا تھا۔ حضور کے زمانے کے حافظین اور حافظات کے متعلق ناموں میں حضرت فاطمہ کا نام آتا ہے۔ حضور کی بیٹی حضرت فاطمہ اور حضور کی بیویوں میں سے حضرت عائشہ پورے قرآن کی حافظات تھی۔ پورا قرآن، عورتیں بھی حافظ بن سکتی ہیں، بنی ہیں اور آج بھی بن رہی ہیں۔ بن سکتی ہیں، بنی ہیں، آج بھی بن سکتی ہیں۔ میں آج بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ موقع دیا تو پورا قرآن یاد کرے، یا تو کم سے کم قرآن پاک کے پارے کے 20-25 سورتیں یاد کریں، سورہ یاسین یاد کر لیں، سورہ واقعہ یاد کر لیں، سورہ ملک تبارک یاد کر لیں۔ پورا قرآن تو ہر ایک لفظ فضیلت والا ہے، لیکن
تلکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض کے تحت میں جیسے بعض رسولوں پر بعض رسول افضل ہوتے ہیں، ویسے بعض صورتوں میں بعض صورتیں افضل ہوتے ہیں۔ میں بطور خاص یہ سورہ فاتحہ اور پارے کے کچھ 25 صورتیں جو کہا نا، یہ معمولی صورتیں نہیں ہیں، یہ دنیا اور آخرت میں نجات دلانے والی صورتیں ہیں۔ سورہ فاتحہ دن میں کم سے کم 70 مرتبہ پڑھو، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کوئی ایسی بیماری نہیں آئے گی جس سے آپ تڑپ جائیں۔ پورے تسبیح میں 100 دانے ہوتے ہیں، اور 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا کوئی بڑا کام نہیں میری آپا۔ 70 آئٹم پکا دلتی نہیں پکاتی کہ حضرت؟ سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے کتنے سیکنڈ ہوتا ہے ذرا نوٹ کرو، میں پڑھتا ہوں، نوٹ کرو ذرا کتنے سیکنڈ ہوتا ہے۔ دیکھو سورہ فاتحہ، وہ بھی میں ہی پڑھا نا، ویسا پڑھنا بول کو ضروری نہیں، تمہیں ذرا اسپیڈ زیادت کر لو، پرواہ نہیں چلتا۔ نوٹ کرو حافظ صاحب کتنے سیکنڈ ہوتا، دیکھو 30 سیکنڈ بھی نہیں ہوتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ کتنے سیکنڈ؟ 35 سیکنڈ، وہ بھی میں ہی پڑھا بول کو 35 سیکنڈ، آپا پڑھی تو 15 سیکنڈ میں ختم۔ ککر کا دور مولوی صاحب یہ ہے، لکڑی میں پکانے کا جب دور تھا کھانا آدھا گھنٹہ پکتا تھا، ککر کا دور آ گیا، پانی ڈالو، چاول ڈالو، نمک ڈالو، بند کر ڈالو، موبائل لے لے کو بیٹھ جاؤ۔ نہیں کہ حضرت برابر نہیں؟ آپ انہیں پکنے کے بعد ککر سے تو آواز آتی سیٹی، کیا وہ سیٹی میں پک گئی؟ اب جا کر کھولو، ککر کا دور ہے، واشنگ مشین کا دور ہے، مکسی کا دور ہے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں دنیا کا یہ واحد کلام ہے، تیز پڑھے تو بھی صحیح ادا ہوتا ہے، دیر سے پڑھیں گے تو تب بھی صحیح ادا ہوتا ہے۔ اتنا ہی کھینچتا ہے قاری مد متصل کو، تراوی میں بھی حدر میں بھی اتنا ہی کھینچتا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ دیکھیے کیا خدا کی قدرت، حروف مدہ کو اتنا ہی کھینچنا ہے ایک الف کے بقدر، قاری صاحب بڑے اسٹیج میں اتنا ہی کھینچتے ہیں، تراوی میں بھی اتنا ہی کھینچا جاتا ہے۔ یہاں جلدی معلوم ہوتا ہے، وہاں تاخیر معلوم ہوتا ہے، یہی تو قرآن کا معجزہ ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں بیٹا؟ پتہ نہیں کہ عورتوں کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے کہ خدا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھا دے۔ 70 مرتبہ دن میں سورہ فاتحہ کا عمل رکھو، 24 گھنٹے میں 70 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے۔ اور اس کے ساتھ اگر ہو سکے 3 ٹائم ایک مرتبہ، یعنی تو کم سے کم ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو، روز یہ قرآن کا ثواب۔ سبحان اللہ۔ ایسے اللہ والے بھی گزرے ہیں جو اپنی زندگی میں 30 40 ہزار مرتبہ قرآن پاک مکمل کیے ہیں۔ میرے پاس ایک کتاب ہے عشاق قرآن بول کر نام، اور خود حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل قرآن میں لکھا ہے، ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ۔ کیا نام؟ حضرت ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ۔ آج کے زمانے میں عیاش نام رکھتے نہیں، سمجھ میں یہ بات ہے، ایک گالی بن گئی ہے عیاش، بڑا عیاش بھی انہیں۔ عیاش کا مطلب کیا بولے تو عربی میں انتہا درجے پر آرام سے رہنے والا، عیش میں رہنے والا، سمجھ میں آئی بات ہے۔ اہل عرب بھی نام بڑے اچھے پیارے رکھتے، عیاش بول کر رکھتے،
समझ में ही बात है, आराम से रहने वाला, ऐश से निकला हुआ है। समझ में ही बात, मुबालगे का सीगा है अय्याश, इंतहा दर्जे पर आराम से रहने वाला। आज किसका हजरत मेरे बच्चे का नाम रखो बोलकर कौन भी बोले मैं अय्याश रखोगा तो मुझे छोड़ेंगे? हाँ, कि बड़े बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं अय्याश नाम के। अब तो नामा रखो रखो बोल को हिस्सा सता रही हजरत, दिमाग गर्म हो जा रहा है। एक नाम को 20 रुपये अगर मैं फीस रखा तो अंबानी अडानी के करीब चल जाऊंगा, उन्हें रेल खरीदा मैं फ्लाइट खरीद लूँगा। समझ में आई बात है। परसों एक आदमी ऐसा सताया सताया सताया, हजरत ये दिया तो नको, वो दिया तो नको, वो दिया तो अदा नहीं हो सकता, बोलने नहीं होता, अम्मा नको बोले, दादी नको बोले। मैं बोले आखिर क्या बोले, एक काम कर बा करो ना, रख दल करो ना। हजरत अबू बकर बिन अय्याश रहमतुल्लाहि अलैह एक मर्तबा अपने बच्चों को बुलाया, अपने कमरे में बुला कर कहने लगे कि मेरे प्यारे बच्चों, कभी इस कमरे के अंदर कोई गुनाह नहीं करना। बच्चों ने पूछा अब्बा हुजूर इस कमरे की क्या फजीलत है? कमरा कमरा है, गुनाह तो कहीं नहीं करना, लेकिन इस कमरे में बताओ रे खास आप गुनाह से क्यों बचा रहे हैं? हजरत अबू बकर बिन अय्याश ने फरमाया कि बेटे आम कमरों की तरह तो ज़रूर ये कमरा है, लेकिन एक बात बता देना चाहता हूँ, तेरा बाप अब थोड़ी देर में मरने वाला है। तेरे बाप को जिस कमरे में मौत आ रही है कोई मामूली कमरा नहीं, बल्कि उस कमरे में तेरे बाप ने अपनी पूरी ज़िंदगी में 20 पर 4000 मरतबा कुरान मुकम्मल किया है। कितने हजार मरतबा? 20 पर 24,000 टाइम, 24,000 टाइम, 20 पर 4000 मरतबा कुरान खत्म करना मामूली बात है? यानी अपनी पूरी जिंदगी को कुरान के साथ लगा डाले। चलते फिरते उठते सोते खाते पीते, सिर्फ जहां तहारत नहीं वहां कुरान नहीं पढ़ते थे, उसके अलावा तो चलते फिरते उन्होंने अपने कुरान को ऐसा मामूल बना लिया कि सो भी जाते तो उनकी जुबान कुरान से जारी रहती। मेरे पास एक केस आया, क्योंकि दिन भर जो अमल करते ना रात में वो ज़बान से निकलता सो। बाज़ लोगों को बड़बड़ाने की आदत होती, गोकाक में बड़बड़ाते, अरे बोलो रे बाबा है। सोने के बाद 2 चीज़ें होती हैं, बड़बड़ाना, लिड़ना। यहाँ लिड़ते ना मालूम क्या बोलते, लिड़ते ना बोलते, सोता एक जगह उठता एक जगह। सोते वक़्त तकिया सर में तकिया, बेडशीट गिरशीट, सुबह को उठ को देखे तो तकिया कहाँ की, इन्हें कहाँ की, इसकी बेडशीट कहाँ की, इसके कपड़े कहाँ की। समझ में आई बात है। ये मैकेनिका के बाजू कभी भी सोना नहीं। पहले ज़माने में जो मैकेनिक गाड़ियाँ थे नहीं, चेतक, लामलेटा, वेस्पा, ये गाड़ियाँ मालूम है क्या हजरत आपको? आपको नहीं मालूम? अल्लाह अल्लाह, अभी करीब में पैदा हुए दिखता ना। स्कूटर्स थे ना हमारे हिंदुस्तान में, चेतक, मेरे पास भी थी चेतक, लामलेटा। समझ में बड़ी ज़बरदस्त गाड़ी है। बुज़ुर्गों को पूछ कर देखे, लामलेटा मालूम है क्या हजरत आपको? समझ में ही बात, उस ज़माने की बड़ी ज़बरदस्त गाड़ी, समझ में ही बात है। वेस्पा, ज़रा दुबली पतली अच्छी गाड़ी, बहुत अच्छे गाड़ियाँ थे। समझ में ही बात है। अब पूरे गाड़ियाँ हैं ना, औरतों के गाड़ियाँ हो गए, क्या अभी नहीं, बैठना, बटन दबाना, ब्रेक मारना होता है। उस ज़माने में गाड़ियों में भी एक्सरसाइज होता था। समझ में ये बात, कभी घुटने का दर्द नहीं आता था। 3-4 मरतबा किक कर मारे तो 1 मरतबा स्टार्ट होती थी, एक्सरसाइज हो जाता था। नहीं हम 3-4 मरतबा किक मारते तो 1 मरतबा क्या होती, वो स्टार्ट होती। समझ में आई बात है। उसके बाद हाथा में गियर डालना, फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर, एक्सरसाइज हो जाता था। इधर का एक्सीलेटर, एक्सरसाइज हो जाता था। पाँव में ब्रेक डालते थे, एक्सरसाइज हो जाता था। कभी रुकाना का तो एक पाँव में ब्रेक और एक पाँव में टेकते थे, एक्सरसाइज हो जाता था। गाड़ियाँ चला कर भी आदमियों के अंदर सेहत थी।
سمجھ میں بات. پہلے گھوڑے گدھے خچر میں صحت تھی، معلوم نہیں آپ لوگوں کو، مجھے بھی معلوم نہیں. سمجھ میں بات. گھوڑے میں بیٹھ کر چلنا معمولی بات نہیں ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا فن ہے. گھوڑے میں بیٹھ کر اس کی رسی لگام زین میں بیٹھنا، رسی پکڑنا. اب انہیں جتنا اسپیڈ بھاگتا اتنا اسپیڈ ہمیں بھی بیٹھے رہنا. سمجھ میں بات ہے. ایک مرتبہ سری رنگ پٹن کو گیا تھا سلطان شہید کی زیارت کرنے کے لیے، وہاں گھوڑے رہتے ہیں. ایک نوجوان کو دیکھ لگا تھا، مجھے بھی بیٹھے بیٹھے بولے میں بیٹھا نہیں. میں کہاں گر گیا تو بنا بولنا مزمل صاحب گر گئے کئی گو بھائی. سمجھ میں یہ بات. آج کل تو کہاں جانے بھی پریشانی ہو رہی ہے، کہاں گئے تھے بھی پکڑ لے رہی فوٹواں، کہاں گئے تھے بھی پکڑ لے رہی. اللہ 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 اللہ. ایک مرتبہ بیدر کو جا لے کر تھا، حیدرآباد ایئرپورٹ میں اتر کو مولانا، بیدر کو جا لے کر ہوں، رستے میں زور سے پیشاب آیا، مسجد گزید بھی دور تھی. کیا کی کو بول کر ایک ساتھی کو بولا ڈرائیور صاحب کو ذرا سائڈ میں کہتے بھی پردے کی جگہ کھڑا ہو بھی پیشاب کو جا کر آتا ہوں. میں اتر کو پیشاب کو جا کر کنارے جا کر آیا، آگو دیکھا تو کار میں بیٹھا سا آدمی فوٹو پکڑ لگا ہے. دیواڑا کرے تو گیا میں کہاں گیا، نماز پڑھنے گیا تو فوٹو پکڑ رہا ہے. ڈیلیٹ کرو. وہ پہلے اب ایک سال 1.5 سال پہلے فوٹو پکڑ کو رکھ لیتے تھے، اب فوٹو پکڑتے ہی فوراً واٹس ایپ پہ ڈال رہی. مصیبت ہو گئی. تو میرے حال میں دیکھا ایک آدمی گھوڑے میں بیٹھ جا کر گھوڑے والے کو بولا چھوڑو میں چلا لیتا ہوں بول کر. گھوڑا بیٹھ کر گھوڑے میں بیٹھ کر چلانا معمولی بات نہیں ہے. انہیں مشین، انہیں مخلوق. گھوڑا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ. گھوڑے کی سواری معلوم کیا؟ اگر ہے تو سیکھو. ایک نہ ایک وقت گھوڑے کا دور آ جائے گا، پھر قریب میں آ جائے گا گھوڑے کا دور. 100 روپے کا لیٹر پیٹرول لے، ایک گھوڑا لے کو 100 روپے کا چارہ لیے تو 4 دن بھاگتا. کیا بولا نا؟ ایک گھوڑا لے کو 100 روپے کا چارہ لے تو 4 دن بھاگتا. انکل 100 روپے کر ڈالے پیٹرول، اچھے دن کہتے ہیں مونجی کی تنجاور کی منجا. اچھے دن کہتے حضرت 100 روپے حضرت پیٹرول لے. کتنے اچھے دن آئے ہیں دیکھو. کہاں 50 پر 5 اور 60 روپے کا دور تھا، کہاں 100 روپے کا دور ہے. ملک کا خون چوس رہے ہیں، یہ ملک کا خون چوس رہے ہیں. جس طریقے سے اللہ کے دربار میں ہمارے ہاتھ اٹھنا تھا، اگر اٹھ جاتے یہ کبھی کے ختم ہو جاتے. ہمارے پاس نمازیں نہیں میری آپا، ہمارے پاس تلاوت نہیں، ہمارے پاس دعائیں نہیں. وقت ہوتا جا رہا ہے، میں اپنی مضمون کی طرف آیا نہیں، قرآن ہی کی محبت میں چلا گیا. میں پڑھو، قرآن پڑھو. قرآن کے بعد کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. طواف کرتے نہیں، طواف کرتے نہیں کعبۃ اللہ کا. کعبۃ اللہ کو پہلی نظر میں دیکھنے والی دعا، طواف کے بعد کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. تیسرے نمبر پر دعا کون سی معلوم؟ قرآن پاک کے تلاوت کے بعد کی جانے والی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. یہاں جتنے مختصر نوجوان حضرات بیٹھے ہیں، تمہارا کوئی مقصد ہے جو حل ہی ہوتا نہیں. آپ کے لیے ایک مکمل بہترین تعویذ اور عمل فری میں. آپ تھوڑی دیر قرآن پاک جو آتا آپ کو وہ پڑھتے رہو. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دعا کرو. انشاءاللہ تعالیٰ ثم انشاءاللہ بہت جلد تمہارے وہ مسئلے حل ہو جائیں گے. یقین ہونا، یقین. اللہ کے فضل و کرم سے عاجز کی وہی عادت ہے. مسائل آ جاتے ہیں تو قرآن پاک کی تلاوت، ویسے تو کرتا رہتا ہوں اللہ کا کرم. قرآن سے رشتہ ٹوٹ گیا ہمارا. کہنے کے لیے ہزاروں باتیں ہیں. ٹوٹ گیا رشتہ ہمارا. قرآن سے کبھی رشتہ نہ توڑو. حضرت محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں جب ڈال دیا گیا، جیل سے نکلنے کے بعد حضرت محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، حضرت جیل سے نکلتے ہوئے آپ نے کیا نتیجہ لے کر نکلا؟ حضرت محمود الحسن گنگوہی نے فرمایا کہ میں پورے جیل میں یہی سوچتا رہا کہ امت کی تباہی کا کیا سبب ہوگا. اس زمانے میں جبکہ کچھ بیٹر تھا دور.
انگریزی حکومت رہ کر بھی اتنا ڈر اور خوف نہیں تھا. امت کی تباہی کا کیا سبب سوچتا رہا. رہائی سے ایک دن پہلے اللہ نے مجھے میرے سوچ کا بدلہ عطا کر دیا. میرے ذہن اور دل میں الہام ہوا. وہی نبیوں کو ہوتی ہے اور الہام خیر اللہ تعالیٰ اولیاء کو عطا فرماتے ہیں. حضرت محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کئی دن جیل میں اس ریسرچ کو کرتا رہا، لیکن نکلنے سے ایک دن پہلے میرے رب نے میرے دل میں الہام ڈالا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ امت کا رشتہ قرآن سے ٹوٹا. اللہ تعالیٰ نے ظالم بادشاہوں کو سروں میں مسلط کر دیا. اٹھاؤ قرآن، اٹھاؤ قرآن پڑھو. صبح شام گزر جاتے ہیں ہمارے گھروں میں، اجالا اندھیرا آتا جاتا رہتا ہے. طاقوں میں رکھا ہوا قرآن طاقوں سے نیچے اترتا نہیں. کیسے ہمارے گھروں میں برکت آئے گی؟ ہمارے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ ضروریات پورے کیسے ہوں گے؟ میری بہنوں سے میں بات کر رہا ہوں، کچھ مرد حضرات یہاں میری ہمت اور تسلی کے لیے بیٹھے ہیں. اصل بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، میری مائیں، جہیز میں تم نے قرآن لے کر آیا کہ نہیں لے کر آیا؟ تمہارے جہیز کے جتنی چیزیں ہیں وہ سب کے سب استعمال ہو رہی ہیں. اگر استعمال نہیں ہو رہا ہے تو اللہ کا کلام استعمال نہیں ہو رہا. اسی لیے آج تک قرآن استعمال نہ کرنے کی وجہ سے میری بہن، میری آپا، تیری ساس ماں نہیں بنی. اگر قرآن پڑھتی تو تیری ساس تیری ماں بن جاتی. یہی تو قرآن تھا جو حضرت عمر کو عمر فاروق بنایا. یہی تو قرآن تھا حضرت حبشی کو رضی اللہ عنہ بنایا، ہندا کو انہا بنایا. تو اس قرآن کو اتار کر پڑھتی، پکاتے ہوئے قرآن پڑھتی، دم کرتی، تیرے سسرالی رشتے تیرے لیے رحمت بن جاتے. بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ساس بہو کا جھگڑا ہے کیا گوکاک میں؟ نہیں ہے بولے تو بولو، پورے بنگلور کے رشتے یہاں لگاتا ہوں. ساس بہو کے تکرے جھگڑے ہے نہیں ہے؟ کیوں ہے؟ ساس تو ایک ماں ہے نا، بہو تو ایک بیٹی ہے نا. قرآن پاک کی ایک آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالی بسم اللہ کے فائدے اتنے ہیں، گھر کے ہر دشمن کو دوست بنا سکتے ہیں صرف بسم اللہ سے. صرف بسم اللہ سے مولانا گھر کے ہر دشمن کو، جن کے سروں میں ساس کا سایہ ہے وہ بچیاں غور سے سنیں. ساس کو مرنے کی دعا کرو کو. ساس بوڑھی ہوتی ہے اور گھروں کے اندر بوڑھوں کا رہنا برکت ہے. ہمارا نیا نسل، ہماری نئی زندگیاں ہمارے سروں میں کسی بوڑھے کو پسند نہیں کرتی. ساس سسرے کو پسند کرنا تو دور کی بات ہے، آج کی نئی نسل تو بوڑھے ماں باپ کو برداشت نہیں کر رہی ہے. بوڑھے ماں باپ کو پسند نہیں کر رہی ہیں. کب مر جائیں گے کہ ہمارے بابا، کب مر جائیں گے کہ ہمارے اماں. اللہ اکبر. جس ماحول میں، جس گھر میں بوڑھے نہیں ہوتے نا، اس ماحول میں، اس گھر میں رحمت اتنی نہیں آتی جتنے رہتے وقت آتی ہے. بڑے بڑے فیصلے، بڑے بڑے مسئلے ہیں نا، سپریم کورٹ میں حل نہیں ہوتے، ان بوڑھوں کے تجربے سے حل ہو جاتے ہیں. دنیا میں شاید کہ کوئی ایک بچی ہوں گی جو اپنے ساس کی عمر کی برکت کی دعا کرتی ہوں. تو دعا نہیں کرتی نا، تیری ساس ماں کیسے بنے گی؟ بوڑھوں کا ہونا ضروری ہے، ضروری. ایک نوجوان ایک بادشاہ کی بیٹی سے محبت کردہ لیا کرتے. آج کو محبت عام ہوگی نا؟ کرے نہیں حضرت، ہوگی سو کئی سارے بابا ہوگی.
وہ محبت اللہ سے کی نہیں ہوئی؟ دن میں 5 مرتبہ اذان سنیا نا؟ وہ محبت امام سے کی نہیں ہوئی جس کے پیچھے 5 مرتبہ نماز پڑھتا نا؟ وہ محبت رسول اللہ سے کیوں نہیں ہوئی جو ہماری زندگی اور ہماری آخرت کے لیے اپنی زندگی بھر اللہ کو منانے میں گزار دیے؟ دل دیوانہ کہتے انہیں دیوانہ، انہیں گھگو، دل دیوانہ، انہیں مستانہ۔ شادی سے پہلے ہرگز محبت نہ کرو، محبت بھی خدا کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اس کا استعمال ناجائز راستے پر کرو گے تو پوری زندگی اس کے محتاج بن جاؤ گے۔ کئی کوئی اتنا جلدی اڑنا، پراں آئے تو اڑو، کیا حضرت فرماتے؟ پراں آئے تو اڑو۔ بچیاں جن کی شادیاں نہیں ہوئی، میری بچیاں ہیں، وہ میری بھانجیاں ہیں، تمہاری عزت میری عزت ہے، تمہاری عزت اسلام کی عزت ہے، تمہاری عزت قوم کی عزت ہے، تمہاری عزت خاندان کی عزت ہے۔ کوئی ایسا کام نہ کرو جس کی وجہ سے تمہارے باپ کا سر جھک جائے، اس باپ کا سر جھک جائے جس نے اپنے خون کو پسینہ بہا کر تمہارے آرزو ارمان کے لیے اپنی جوانی کو بڑھاپے میں بدل دیا۔ کیا تمہارے خاندان کی اندر تمہاری ماں کو ذلیل کرنا چاہتی ہے اور یہ جملے تمہارے خاندان میں گشت کرتے فلاں کی بیٹی نے یہ کام کیا؟ تمہاری ماں یہ سننے سے بہتر ہے کہ مر جائے۔ یا تمہاری ماں تمہارے جیسی بچیوں کو جنم دینے سے پہلے کسی کتے کو پیدا کر دیتی تو وہ کتا دم ہلاتا ہوا اپنی ماں کی وفاداری کا حق ادا کرنے کی پوری کوشش کرتا۔ یہ محبت کی وبا ایسی پڑی ہے حضرت، اسے نہیں کرے تو انہیں مر جاتا کہتے، اسے نہیں کرے تو انہیں مر جاتی کہتا، مر جا۔ بھوگتا سو کتا کاٹتا نہیں، مرنا کا تو بول کو کہیں کو مرتی، بغیر بولے مر جاؤ۔ عزتیں برباد ہو کر جینے سے بہتر ہے عزتوں کی حفاظت کے ساتھ مرنا۔ ہمیں ٹیپو کی زمین کے ہیں، یہ ایک جملہ حضرت سلطان نے کیا کہا، اس جملے پر میں نے 50 جملے بنا دیے۔ بے عزت کی 100 سالہ زندگی سے عزت کا ایک دن بہتر ہے۔ ٹیپو نے کہا نہیں، سلطان نے کہا نہیں، گیڈر کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ اسی پر قیاس و ڈیپینڈ کرتے ہوئے کہتا ہوں، بے عزت والی 100 سالہ زندگی سے عزت کا ایک دن بہتر ہے۔ شادی سے پہلے محبت کا چکر زنا ہے، زنا۔ گھروں کے اندر یہ لفظ بول رہا ہوں، مجھے معاف فرما دے، خیالات کے زانیہ ہیں گھروں کے اندر، نگاہوں کے زانیہ ہیں گھروں کے اندر، پھر گھر میں برکت آتی نہیں، برکت آتی نہیں، برکت آتی نہیں۔ اور وہ برکت لینے کیسے؟ نارل، نیمبو، کنگم، گھوڑے کے پاواں، گدھے کی دم، سب رکھ لے کریں گھروں کے اندر۔ میں گھر میں دیکھا تو 4 کونے میں 4 نارل کی، میں سوچا کون سی بھی گیا تو توڑ لوں کیا، بول کو گیا بھی نہیں کون بھی۔ نارل میں برکت، کہاں کی بھی برکت نارل میں؟ نارل گھر میں رہا تو رحمت۔ یہ قرآن کی آیت و تفسیر بتا دو، یہ حدیث بتا دو، یہ شرح بتا دو، کسی اللہ والے کا ایک قول بتا دو، جس گھر کے اندر نارل ہو اس گھر کے اندر برکت۔ اللہ اکبر! یہ کس کا عقیدہ جو ہمارے گھروں میں پل رہا ہے؟ کس کا عقیدہ ہے؟ نہیں گھر میں قرآن؟ اس سے زیادہ کیا نارل؟ ارے بولو، بات صحیح غلط؟ سالن میں پکنے والا ایک میٹیریل ہے، وہ اتت، اندر پانی ہے، سالن میں ڈالے تو سالنے میں مزہ آتا ہے، اتت۔ اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میں خود تحقیق بھی کر کے دیکھا، آخر ہے کیا نارل کے اندر؟ کیا بھی نہیں۔ غرض بات لمبی ہو جائے گی، عرض کرنا ہے 2-4 منٹ میں، 5 منٹ میں ادھوری بات کر دوں، کچھ آپ کو عمل بتا دیتا ہوں میں آپ کو، اس پر آپ عمل کر لیں۔ گھروں کے اندر بوڑھوں کا ہونا ضروری ہے۔ یہ لڑکا
सादा सीधा एक बादशाह की बेटी से मोहब्बत कर दिया। अब इधर भी जिद उधर भी जिद, बादशाह क्या क्या की सोचा, ये रिश्ता कैसा भी टूटना। बादशाह आखिर बोला मैं 2 शर्तां बोलता हूँ, वो 2 शर्तां पर अमल करे आज तो मैं तुझे मेरी बेटी तुझे शादी कर को देता हूँ। क्या शर्त? एक शर्त पहले बोलता हूँ, एक शर्त आने के बाद बोलता हूँ। क्या शर्त भी? एक शर्त यह है कि बारात में कौन भी बूढ़ा नहीं रहना, बारात में बूढ़ा नहीं रहना। दूसरी शर्त आए के बाद बोलता हूँ। अच्छी बात है, छोकरे का दादा है ना, पोते के शादी के इंतजार में जिंदा है। पोते के शादी के बाद में मर गया तो भी मुझे क्या भी टेंशन नहीं बोलने को है। अभी ने आको छोकरा क्या बोल रहा है, मेरी शादी में बुढ़े नहीं रहना, और दादा तो बुढ़ा रहता। दादा को बोलिया दादा तुम्हें आना नहीं, आए तो मैंने बेटी ना आए मैं आऊँगा सोच, तेरी शादी नहीं हुई तो भी मैं आ रूँ सोच, तेरी शादी नहीं हुई तो भी मैं आ रूँ सोच। दादा नको दादा, आए के बाद और एक मर्तबा तुम्हारे सामने करता हूँ दादा, मैं आ रूँ सोच रहे। अब बुढ़ों के जिद के सामने, बच्चों के जिद के सामने तो किसकी भी चलती नहीं। एक काम करो दादा, हमें तुम ना एक डब्बे में पैक कर डालती, सुराखा डालती, साने साने क्या बोले तो गिफ्ट बोलाती, तुम्हें खांसना घीसना नहीं। अच्छा कैसा तुम्हें कहा जा, तुम्हें डब्बे के सुराख से पोते की शादी देखना। अच्छी बात है, ले लो आगे। 900 वाले के आने के रास्ते में एक नदी, पानी की नदी, ये है ना गोकाक फॉल्स, ऐसी इधर उधर बारात आ गई। लड़की का बाप 900 बोलिया पहले तहकीक करो कोई बुढ़ा है कि नहीं है, कौन भी नहीं है, राइट। अब दूसरी शर्त क्या, ये पानी की नदी है नहीं, ये नदी को दूध की नदी बनाना, तब शादी करता हूँ। क्या रे करना, ये इतनी कठिन शर्त कर दे लेना। बारात रुक गई, अब क्या भी नहीं हो रहा है, अंदर से बुढ़ा परेशान, की हो रही नहीं शादी, की हो रही है नहीं। आखिर खांसिया, पोता को खांसा न बोले नहीं रे मैं खांसा तो तुझे बुलाने के वास्ते अच्छे की रे शादी। दूसरी शर्त पेश कर डालिया है इन्हें। क्या शर्त? ये पानी की नदी को दूध की नदी बनाना कहते हैं। उसे क्या मुश्किल, तू उसके से लेट कर रहा है क्या? तू जाको पहले बोल एक बात, क्या ये पूरा पानी खाली करो बोलो, उसके बाद दूध हमें भरती। पहले पानी पूरा खाली करो, उसके बाद हमें दूध। अब 900 को बोला तो फौरन बादशाह बोलिया बुढ़ा है, कहीं ना कहीं बूढ़ा है। बड़े बड़े मसले बूढ़ों से हल हो जाते हैं। सास का घर के अंदर रहना बरकत है मेरी बच्ची, ससुरे का घर के अंदर रहना बरकत है मेरी बहन। तू सास को कुरान के जरिए से माँ बना दे, उस ससुरे को कुरान के जरिए से माँ बना दे। क्या कम है कुरान बदलने के, कुरान के जरिए से हालात को बदलने। एक बिस्मिल्लाह ऐसी, एक आयत बिस्मिल्लाह जो 113 सूरतों के शुरू में पढ़ी जाती है, और यही बिस्मिल्लाह एक सूरे के अंदर दाखिल है। अल्लाह अकबर कबीरा। उस सूरे उस बिस्मिल्लाह के फ़ज़ाइल में आता है, किसी भी मीठी चीज़ में, चाहे वो चाह हो, दूध हो, हार्लिक्स हो, या नहीं तो गोकाक का वो क्या आता है सो करगंद, करदंद क्या छे कि दिए तो मालूम होता, वह नहीं। किसी भी मीठी चीज़ में अव्वलो आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर, 21 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर दम करेंगे, वो खाने वाले आदमी के दिल में खिलाने वाले की मोहब्बत पैदा हो जाती है। सुभान अल्लाह। लेकिन शर्त ये है कि ये काम जायज़ के काम में हो। हज़रत बोले मीठी चीज़ में दम कर को दिए तो मोहब्बत पैदा हो जाती, कहते बोलकर गर्लफ्रेंड को खिला दले तो ईमान चले जाता। कुरान को जायज़ चीज़ों में इस्तेमाल करो, ना जायज़ चीज़ों में नहीं। अच्छे चीज़ों में कुरान को इस्तेमाल करो। सास को खिला दिए, ससुरे को खिला दिए, शौहर हमेशा गुस्से में, हमेशा गुस्से में,
अल्लाह अकबर कबीरा। सामने वाले का गुस्सा ख़त्म करने के लिए तअव्वुज़ से बेहतर कोई अमल नहीं है। नौशों को देखते ही गुस्से वाला नौशो रहा तो औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ज़रा आहिस्ता पढ़ लो, 3 मरतबा पढ़ो। 2 तरीक़े हैं उसका गुस्सा ठंडा करने के वास्ते, एक औज़ बिल्लाह पढ़ना, दूसरा तू तेरा मुंह बंद रखना। सामने वाले का गुस्सा क्या हो जाता? औज़ बिल्लाह भी हल्लू पढ़, नहीं तो वो अलग मसला शुरू हो जाता है। उसको देते मुज़म्मिल साहब बोला औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अब उन्हें फिर लड़ता मैं शैतान क्या गया, मैं शैतान। और तुम अपना मुंह बंद रखो। सच में मैं हमेशा कहा करता हूँ मौलाना मुझे वक्त कभी साथ देता नहीं, मैं तो अभी मुकद्दमे पहुँचा, तो कुछ और अहम बातें बताना था, और ये भी अहम बातें हैं जो मौलाना के तवज्जुहात से अल्लाह ताला दे रहे हैं। सब कुरान पढ़ो, सूरह यासीन किसी दिन ना छोड़ो, फजर के बाद सूरह यासीन, समझ में आई बात है। सूरह वाक़िया कभी मगरिब के बाद ना छोड़ो। मैं खुद बड़ा आदमी नहीं, लेकिन मेरा अपना तजुर्बा बताता हूँ। मगरिब की 2 रकात सुन्नत में सूरह वाक़िया पढ़ना मेरी आदत है, और फजर के 4 रकात इशराक में सूरह यासीन पढ़ता हूँ मैं। सफ़र में कभी छूट गई तो छूट गई, वरना जहाँ मुझे इशराक पढ़ने का मौका मिल जाता है, अगर इशराक नहीं तो यासीन तो पढ़ ही लेता हूँ। अल्लाह का करम, अल्लाह का करम, अल्लाह का करम। मेरे पाक परवरदिगार के दरबार में करोड़ों करोड़ों मरतबा, अरबों मरतबा, खरतों मरतबा शुक्र अदा करता हूँ कि कोई ऐसी ज़रूरत नहीं जो मेरी बाकी हो, अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी वजह से रात को सोते वक्त सूरह मुल्क पूरा चाहे तो पढ़ो, यानी तो कुछ न कुछ आयतें पढ़ो, कुछ न कुछ आयतें पढ़ो। ये वो सूरा है खबर में खूबसूरत इंसानी शक्ल में आता है, पढ़ने वाले के लिए फरिश्तों की तरफ से ढाल बन जाता है। पढ़ने वाला गुनहगार है, अजाब के फरिश्ते आएंगे, उनसे लड़ता है ये सूरा। सूरह मुल्क, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, 20 पर 90 पारे का पहला सूरा। अजाब के फरिश्ते बोलते हैं हमें अजाब देने आए, सूरह मुल्क बोलता नहीं, इन्हें मेरा दोस्त देने देता नहीं। तुम्हें कहीं अल्लाह भेजा, जाओ अल्लाह से कहो। अब जाकर अल्लाह जानते हैं, वो फरिश्ते जाएंगे, अल्लाह कोई मुल्क कहते उन्हें है अंदर, क्या बोल रहा उन्हें, अजाब देने देता नहीं कहते उसके दोस्त को। हदीस में है सो बात, सादे सीधे तरीके से तुम ना समझा रहा हूं सो। नबी के ज़ुबान से सच्ची ज़ुबान किसकी हो सकती है? हमारी ज़ुबानों को सदाकत कहते हैं, नबी की ज़ुबान तो वह है जिस पर सदाकत भी नाज करती है, जिस पर सदाकत भी नाज करती है। फिर फरिश्ता आकर मुल्क से पूछता, सूरह मुल्क से क्या चाहते हैं तुम्हें, अल्लाह पूछ रही। सूरह मुल्क बोलेगा अल्लाह से कहो या तो मेरे बंदे मेरे दोस्त के कब्र से अजाब निकाल दे, या नहीं तो उसके कुरान से मुझे निकाल दे। कितनी बड़ी बात है। मेरे दोस्त के कब्र से या तो अजाब निकाल दे, या तो कुरान से सूरह मुल्क ही को निकाल दे। अल्लाह के पास फरिश्ता जाकर कहेगा उन्हें ऐसा बोल रहा, अल्लाह बोलेंगे उससे कहो हम उसे कुरान से तो नहीं निकालेंगे, लेकिन उसके दोस्त के खबर से अजाब निकाल देंगे। बड़ी फजीलतें हैं मेरी आपा। कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, हाथों में कुरान रहे। आपसे भी कहता हूं, फेस टू फेस अगर मैं पूछूं तो फिर पोल क्या होगी पता नहीं चलता। कितने लोग हैं जो कुरान उठाकर कितने दिन हो गए, पढ़ना नहीं आया तो भी देख ले को बैठे रहे हो। कुरान अल्लाह का कलाम, अल्लाह का, मेरे अल्लाह का कलाम, मेरे अल्लाह का कलाम, मेरे अल्लाह का कलाम। इस पर भी अजर मिलता। आंखों ताकों में कुरान चढ़ता। उतरने के लिए कौन तो भी उतरना नीचे, समझे? कहाँ उतरना? नीचे उतरना।
اب قرآن اللہ سے بولتا اللہ میرے اترنے کے لیے یہ گھر میں سے کون بھی اترنا کا تو روز یہ کو اتر. قرآن کی بد دعا نہ لو. قرآن صحیح پڑھو, روز قرآن پڑھو, قرآن کا کوئی نہ کوئی حصہ روز پڑھو. آج کی اس مجلس اور اس گفتگو کا یہی پہلا پیغام دینا چاہتا ہوں, امت کا کوئی فرد قرآن سے دور نہ رہے. امت کی کوئی ماں, بیٹی, بہن اسلام کی کوئی قرآن سے دور نہ رہے. روز قرآن اٹھا کر پڑھو. آج جتنا تم موبائل استعمال کرتی ہو نا, 10% قرآن استعمال کر لے گی. کیا ہوتا دنیا میں میری ماں اور بہنیں, تم بے فکر ہو جاؤ. بس تمہارا کام کیا, گھر سنبھالو, گھر سے ہرگز باہر نہ نکلو. اپنے شرم اور حیا اور عزت اور عفت کی حفاظت کرو. 5 وقت کی نماز کی پابندی جب تم پاک رہتی ہو تو کرو. زبان ذکر میں تر رہے, درود سے آراستہ رہے. گھر کے بڑے کاتبی بولیں گے سسرا کی ساس کی, تمہیں صبر کر کو زبان بند کر لیو. اور بڑے جو ہی نا ساس بن کر بیٹھے ہی نا, ان سے بھی کہتا ہوں تمہاری بہو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر تمہارے بیٹے کے سکون کے لیے آئی ہے. تمہارے بہو کی سکون کو برباد کرنا تمہارے بیٹے کے سکون کو برباد کرنے کے برابر ہے. یہ سمجھ میں آتی نہیں کسی ساس کو بات. میں میری بہو کو ستائی تو میری بہو میرے بیٹے کو ستائیں گی نا. کوئی ماں چاہتی نہیں میرے بیٹے کو تکلیف ہو, لیکن بہو کو تکلیف دیتے ہیں. یہ تکلیف ایسا جانے کے بجائے ایسا جا کر ایسا آتی ہے. تم چاہتی ہو کہ تمہارے بیٹے سکون سے رہے, تم اپنے بہوؤں کو بیٹیاں بناؤ. گھر کو اندر محبت کا ماحول پیدا کرو, اتحاد کا ماحول پیدا کرو, درگزر کا ماحول پیدا کرو. انشاءاللہ تعالیٰ دیکھنا ہمارے گھروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں, رحمتیں اور حفاظت کے کیسے فیصلے ہوں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو, پوری امت کو عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیں گے. لک الحمد لک شکریہ اللہ. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة فی دیننا ودنیانا واہلنا ومالنا. اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللہم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا فی دارنا وبارک لنا فی رزقنا. اللہم انا نسألک الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.